بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ کل آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے جایا گیا اور ان کو وہاں ان کا سودا ہوا۔ جو قافلہ ان کو فلسطین سے لے کر آیا تھا اس کو یوسف کی تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر میں ٹھکانہ نصیب کیا، اور مصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو جگہ نصیب کری وہ اللہ نے عزیز مصر کا گھر ان کے لیے چنا۔ عزیز مصر کے دل میں اللہ نے وہ محبت پیدا کر دی کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو سنبھال کر رکھو، اس کی حفاظت کرو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گا۔ یہ گزشتہ کل واقعات آپ نے سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر میں رہنے لگے۔ عزیز مصر ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آزادی تھی، غلامانہ زندگی نہیں تھی، بلکہ شاہی محل میں جس طریقے سے ایک بچہ پروان چڑھتا ہے ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام بھی پروان چڑھ رہے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اب نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب اپنے والد سے بتایا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی تعبیر دے چکے تھے کہ اللہ تمہیں نبوت کے لیے سرفراز فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت آیا کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور مزید اللہ نے علم بھی عطا فرمایا، چاہے وہ خواب کا علم ہو یا دوسری باتوں کا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ آگے جملہ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یوں سمجھ لیجئے اب تک کا جو واقعہ آپ نے پیچھے سنا، یوسف علیہ السلام کی جو آزمائشوں کا تذکرہ آپ نے سنا، ماں سے بچپن ہی میں ماں کا دنیا سے اٹھ جانا، باپ کی محبتوں الفتوں کا چھین لیا جانا، بھائیوں کا ظلم کرنا، کنویں کی اندھیری میں ڈالے جانا، اور غلام بن کر بکنا، یہ جو یوسف علیہ السلام کی بڑی قربانیاں ہیں، جو یوسف علیہ السلام کے لیے سخت آزمائش کی جو گھڑیاں گزری ہیں، ان تمام گھڑیوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زبان سے کوئی الفاظ ایسا نہیں نکلا جو بے صبری والا ہو، بلکہ ہر موقع پر نظر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں آ رہی تھیں اور یوسف علیہ السلام صبر کر رہے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ یوسف پوری کی پوری صبر سے بھری ہوئی ہے۔ پوری سورہ یوسف کہیں حضرت یعقوب کا صبر ہے، کہیں حضرت یوسف کا صبر ہے۔ یہ پوری صورت آپ کو صبر کے واقعات اس صورت میں ملیں گے۔ تو بہرحال شروع سے لے کر اب تک یوسف علیہ السلام آزمائشوں میں چل رہے ہیں۔ اب وقت آیا ہے کہ اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کو مصر عطا کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور یہ علم خاص اللہ نے علم لدنی ان کو عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ حضرت یوسف ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک یہ قرآن کا حصہ، یہ قرآن صورت ہے۔ اب قیامت تک جو کوئی بھی اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، انسان اس کے اوپر صبر کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہوتا ہے، اللہ اس کو اس صبر کا بدلہ بہت اچھا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں محسنین سے مراد یہ صبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ اب تک یوسف علیہ السلام جن آزمائشوں سے جو دوچار تھے وہ آزمائشیں جسمانی آزمائشیں تھیں۔ باپ کی محبت وہ چھین لی گئی، پھر بھائیوں نے جو ظلم کیا وہ، پھر کنویں کی اندھیری، پھر شہر کا چھوڑنا، وطن سے نکال دیا گیا، وطن سے نکال کر مصر لے آ گئے، پھر غلامیت کا طوق ڈال دیا گیا۔ یعنی یہ جو آزمائشیں ہیں یہ جسمانی آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ چل رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کو ابھی آزمائشیں اور باقی ہیں، اللہ کو اپنے بندے حضرت یوسف کی اور آزمائشیں لینا ہے، تو اب یہاں جو آزمائشیں ہو رہی ہیں یہاں کہا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمانی آزمائش ہے۔ جس گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پل رہے تھے، بڑھ رہے تھے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، جو تکلیفیں اور جو مصیبتیں انہوں نے برداشت کری تھیں ان کو ابھی پورے طریقے سے بھول بھی نہیں پائے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام پر آ جاتی ہے کہ وہ گھر جس میں رہ رہے ہیں اور جس نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہے عزیز مصر، اس کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ دیا تھا ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہو جاتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے بیٹھتی ہے۔ اسی لیے کل آپ کے سامنے جو میں نے گود لیے ہوئے بچے کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اس میں علماء نے حکمت یہی بیان کی ہے کہ جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے حقیقی بیٹے کی طرح لے پالک گود لیا ہوا بچہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر حقیقی اولاد زلیخا کی ہوتی تو زلیخا کی نگاہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جاتی، چونکہ زلیخا کا وہ حقیقی اولاد نہیں ہے اور منہ بولا بیٹا ہے، اس نے گویا کہ یوں سمجھیں کہ گود لیا ہوا بیٹا ہے، تو اب اس کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو حسن عطا فرمایا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو اخلاق کریمانہ تھے ان کو دیکھ کر حضرت یوسف پہ فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دے بیٹھی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اسی لیے دین اسلام نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے جو اسباب دین اسلام نے اختیار کیے ہیں وہ بڑے زبردست اسباب اختیار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ بندہ زنا کے قریب جائے، زنا کے قریب جانے سے پہلے جو راستے زنا کی طرف لے جانے والے ہیں شریعت اسلامیہ نے ان راستوں ہی کو بند کر دیا کہ کسی بھی صورت میں انسان زنا کے قریب نہ جا سکے، بلکہ یوں کہیں کہ جو راستے زنا کی طرف جانے والے ہیں ان راستوں پہ چلنا اتنا بڑا گناہ قرار دے دیا، وہاں انسان کو اتنی سخت وعیدیں سنا دی کہ انسان ان راستوں پہ چلنے سے، ان راستوں کی طرف جانے سے ڈرے، سوچنے سے ڈرے، اس لیے کہ یہ زنا جو ہوتا ہے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے احادیث طیبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو مذمت بیان کی ہے، قیامت کے دن اس کا جو عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سخت وعیدیں ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب یہ عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اور قیامت سے پہلے
یہ گناہ معاشرے کے اندر عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھلے طور پر جیسے جانور اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، انسان اپنی خواہشات کو ایسا پورا کرے گا۔ چلتے ہوئے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی تھوڑا سائیڈ میں ہو کر لو، راستے کے درمیان میں مت کرو۔ یہ وقت امت کے اوپر آ چکا۔ امت کے ہلاک اور برباد ہونے کی جو سبب ہے ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ امت اس راستے پر چل پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ بیماری عام ہو جائے گی، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب یہ بے حیائی عام ہو جائے گی، زنا کھلم کھلا ہونے لگے گا، تو آپ نے فرمایا تھا تو پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، پھر انتظار کرنا آسمانوں سے پتھروں کے برسنے کا، پھر انتظار کرنا زمینوں میں زلزلے کا، پھر انتظار کرنا صورتوں کے مسخ ہونے کا، کتے اور خنزیر کی طرح صورتوں کے بدل جانے کا۔ پھر فرمایا آیات متتابعات، اور پے در پہ نشانیوں کا تم انتظار کرنا۔ اور آپ نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ جیسا بوسیدہ ہار ہو جاتا ہے، اس کا دھاگا ٹوٹتا ہے، تو دھاگا ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے دانے زمین پر کیسے گرتے ہیں، ایسے تمہارے اوپر فتنے گریں گے، اللہ کا عذاب گرے گا۔ آج ہمارے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ مسلم معاشرے کو اس برائی سے جتنا دور رہنا چاہیے تھا، آج مسلم معاشرے کے اندر بھی یہ بگاڑ اتنا ہی تیزی سے پھیل گیا۔ دین اسلام نے اس کا سدباب کس طریقے سے کیا؟ دین اسلام نے اس کو کس طریقے سے رکایا؟ ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انسان ڈائریکٹ ایسا نہیں ہے کہ زنا کی طرف ایسے ہی بڑھ جائے گا، بلکہ سب سے پہلے جو چیز انسان کو اس گناہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے وہ انسان کی نگاہ ہوتی ہے، اور شریعت نے پہلے دن سے اس کے اوپر انسان کے ذمہ لازمی کر دیا کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، نگاہ کا صحیح استعمال کرے، غلط جگہ نگاہ کا استعمال نہ کرے، جو چیزیں دیکھنے کی اجازت ہے ان چیزوں کو دیکھے، جن چیزوں سے روک دیا گیا ان سے باز آ جائے۔ نگاہ اس کے لیے شریعت نے نگاہ کو سب سے پہلے انسان کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ نگاہی کے ذریعے سے انسان اس گناہ تک پہنچتا ہے۔ پہلے انسان کی نگاہ سے نگاہ ملتی ہے، پھر بعد میں انسان زبان کے ذریعے سے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس گناہ تک پہنچتا ہے۔ شریعت نے ان دونوں چیزوں کو، نگاہ سے نگاہ کا ملنا اور ایسے ہی شریعت نے غیر محرم سے بات کرنا، ان کے ایک اصول اور ضوابط طے کر دیے۔ قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومن مردوں سے کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ اور سن لے ان اللہ خبیر بما یصنعون، وہ جو کارروائیاں کرتے ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں، ان کا اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے، وہ جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری نگاہوں کو بھی اللہ جانتا ہے، تمہارے دلوں میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ علیم ہے، خبیر ہے اللہ کا۔ تو یہاں اللہ نے قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، قرآن کریم مردوں کے ذریعے سے تمام انسانیت کو حکم دیتا ہے، چاہے عورتیں ہوں، کہیں کہیں اللہ تعالیٰ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی حکم دیتا ہے، اور خصوصی طور پر یہ غلط کام، بے حیائی کا کام ایسا ہے کہ اللہ جہاں مردوں کو تذکرہ کرتا ہے، مخاطب کرتا ہے مردوں کو، اللہ وہیں عورتوں کو بھی الگ سے مخاطب کرتا ہے۔ یہی آیت اللہ عورتوں کو بھی سناتا ہے اور کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے مومن عورتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر من، اور اپنی سجاوٹوں کو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ تو قرآن کریم جہاں مردوں کو حکم دیتا ہے وہیں قرآن کریم عورتوں کو بھی حکم دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا انسان اس گناہ تک پہنچتا ہے، سب سے پہلے انسان کی نگاہ ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نگاہ کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ انسان آج جو دین کے اندر
دین کے اندر نمازیں ہیں، تلاوت ہے، جو دل نہیں لگتا ہمارا، جو ہمیں مزہ نہیں آتا، اس کی وجہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ بد نظری سب سے خطرناک گناہ ہے، سب سے خطرناک گناہ دنیا میں بد نظری ہے، انسان اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اس کے دل پہ آڑے چل رہے ہیں لیکن نگاہ کو اونچی نہیں کر رہا، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے، جو اس نے اپنی نگاہ کو نیچے رکھ کر جو تکلیف برداشت کری ہے، جو غم اس نے سہا ہے، جو غم کو اس نے پیا ہے، اللہ اس کے عوض میں اس کو وہ ایمان کی حلاوت نصیب کرتا ہے جس کا مزہ وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ انسان اس کی محنت کرتا ہے۔ آج کے دور کے اندر تو بڑا مشکل کام ہے نگاہ کی حفاظت کرنا۔ آج جو ہے، پہلے زمانے میں نگاہ کی حفاظت آسان تھی، آج انسان باہر نکل جائے، نکلتے ہی اس طرح آج عورتیں نظر آتی ہیں، آج غلط پوسٹر نظر آتے ہیں، آج تو گھر سے باہر بھی جانا دور کی بات ہے، ہمارے پاس آج موبائل وغیرہ ہیں، ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ آج دین کے نام پر بھی، اچھی باتوں کے نام پر بھی شیطان نے ایسی عورتوں کی تصاویر کی شکل میں، عورتوں کی اس شکلوں کے اندر کوئی اچھی بات کہیں، چاہے وہ عورتوں کی شکل کے اندر آپ اچھی بات سن رہے ہو، غلط تو غلط ہی ہے۔ شیطان بظاہر شروع میں تو یہ کہتا ہے کہ میں دین کی بات سن رہا ہوں، میں کوئی، مجھے تھوڑی ہے کہ کہنے والی کیا ہے۔ شیطان اسی طرح دھیرے دھیرے لے کے جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اس گناہ کو کروا کر وہ چھوڑتا ہے انسان کو، جس کے بارے میں انسان سوچا بھی نہیں تھا میں کبھی یہ گناہ کر سکتا ہوں۔ تو نگاہ، شریعت نے سب سے پہلے نگاہ کو انسان کے اوپر تاکید کری ہے کہ انسان سب سے پہلے نگاہ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور عورتوں میں بھی اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، امہات المؤمنین کے بارے میں قرآن کریم ان کو کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ سورہ احزاب ہے، یہ بھی عورتوں کے اس کے اندر جو واقعات اس کے اندر ہیں، پاک دامنی کے جو واقعات سورہ نور کے اندر ہیں، سورہ احزاب کے اندر جو مثالیں اللہ تعالیٰ پردے کی دے رہا ہے، ان کو اور مستورات کو پڑھنا چاہیے، اس سے عبرت اٹھانا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، غیر مردوں کو بناؤ سگار دکھاتی نہ پھرو، جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ قرآن کریم کا یہ پیغام ہے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خواتین بے ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور قیامت کی علامتیں اور نشانیوں میں سے کہ عورتیں اس طریقے سے بے محابہ گھروں سے نکلیں گی، اور فرمایا کہ وہ خود بھی ہلاکت ہو رہی ہوں گی، وہ خود بھی لوگوں کو گناہوں کی طرف راغب کر رہی ہوں گی، اور خود بھی ہو رہی ہوں گی اور لوگوں کو بھی گناہ کی طرف راغب کر رہی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود بھی جہنم میں جائیں گی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان مردوں کو بھی لے کر جہنم میں جائیں گی جو مرد ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، مسلمان عورتوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سب سے پہلے، حالانکہ نبی کی بیوی پاکیزہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، جیسا کہ ابھی 2 دن پہلے آپ نے سنا سیدنا صدیقہ کے بارے میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ نے قرآن سے ان کی پاکیزگی ظاہر کری، پاک دامنی بتائی، ان کو طاہرہ مطہرہ قرآن نے ان کو ذکر کیا، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ قل یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، لیکن اللہ ایمان والی عورتوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو جب بتایا جا رہا ہے، ان کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کی بیٹیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اے ایمان والی عورتوں، تم تو بدرجہ اولا اس کے زیادہ مستحق ہو کہ تم زیادہ اس کا اہتمام کرو۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیں، یعنی اپنے آپ کو چھپائیں، پردہ کریں،
باہر ضرورت کے وقت نکلیں تو پردے کی حالت میں نکالیں. صرف آنکھ کھولنے کی اجازت ہے، باقی بے ضرورت اپنا چہرہ کھولنا، بے ضرورت کوئی. آج ہمارے یہاں اہتمام ہی ختم ہو گیا ہماری ماں بہنوں کا. آج کسی دکان پر جا کر دیکھیں، دکانوں پہ خواتین جاتی ہیں، جانے کے بعد بے محابہ ان کے سامنے دنیا کے سامنے پردہ کرتی پھرتی ہیں. ایسا لگتا ہے دکاندار تو سب ان کے آپس، ان کے بھائی، ان کے باپ ہیں. وہاں جانے کے بعد پردہ اٹھا کر ایسے بیٹھ جاتی ہیں، اس طرح باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. گناہ کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، شیطان یہاں سے لے کے چلتا ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنی بھی بدکاری کی نوبت آتی ہیں ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. نگاہ سے ملتی ہے، اور پھر زبان کے ذریعے سے انسان اس نگاہ کے ذریعے سے جو چیز شیطان نے اندر پیدا کر دی اس کا اظہار انسان زبان سے کرتا ہے، اور پھر یہ انسان کو لے جا کر بڑے گناہ تک یہ چیز لے جاتی ہے. قرآن کریم پہلے ہی بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں ان سے بچنا ہے. تو ہمیں سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں. یہ خطرناک گناہ ہے، اللہ ہماری سب کی اس کی حفاظت فرمائے. تو پہلی چیز تو بتا دی کہ نگاہوں کی حفاظت. دوسری چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مردوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے مردوں، اے صحابہ، اگر تمہیں امہات المومنین سے کوئی بات پوچھنا ہے، نبی کی بیویوں سے کوئی بات معلوم کرنی ہے، تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، تم پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرو. وہ صحابہ کتنے پاکیزہ تھے رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے فرمایا، لیکن اللہ ان کو فرما رہا ہے تمہیں کوئی بات معلوم کرنا ہے اے صحابہ تو پردے کے پیچھے نبی کی اہلیہ سے بات کرو. ان کے سامنے آنا تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. حالانکہ قرآن ان کو امہات المومنین کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی فرما رہا ہے کہ دیکھو پردہ بہت ضروری ہے، اور ان سے اگر تمہیں بات بھی کرنا ہے تو پردے کے پیچھے کرنا ہے، سامنے بات نہیں کرنا. تو مجبوراً اگر کوئی ضروری بات کرنا ہے کسی کو تو کر سکتے ہیں، لیکن پردے میں کریں. اچھا، یہ تو مردوں کو حکم ہو گیا. عورتوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ضرورت ہے عورتوں کو بھی مردوں سے بات کرنے کی، مردوں سے بات کر سکتی ہیں ضرورت کے وقت، لیکن اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اے نبی کے اہل بیت، یعنی نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے تم سے گندگی کو دور رکھے، تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو. بلکہ قرآن کریم کی دوسری ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے اس کو اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے ابھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں کسی سے بات کرنا پڑے تو تم اس طریقے سے بات کرو، سخت لہجے کے اندر، اس طریقے سے بات کرو کہ تمہارا لہجہ سخت ہو. سامنے والے کے دل کے اندر اگر کوئی بیماری ہے، سامنے والے کے دل کے اندر کوئی غلط چیز ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری نرم گفتگو اس کی بیماری کو اور بڑھا دے. اس لیے حکم ہے شریعت کا کہ اگر کوئی مرد باہر آئے، گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے جواب دینے والا، عورت کو جواب دینا پڑے تو پردے سے جواب دے، تو جواب کے اندر زبان ذرا سخت رکھے، لہجہ سخت لگے اس کے اندر، وہ نزاکت نہیں ٹپکے عورتوں والی اس کے اندر، تاکہ اگر سامنے والے کے دل کے اندر کوئی غلط چیز ہے، سامنے والا دل کا مریض ہے، تو فرمایا تمہاری یہ نرم گفتگو اس کے مرض میں اضافہ کر دے گی، بلکہ اس سے ایسے گفتگو کرو تاکہ وہ سمجھ جائے کہ سامنے والی جس سے میں بات کر رہا ہوں بہت سخت ہے، یہ ایسی ویسی نہیں ہے. تو دیکھیے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، قرآن جہاں نگاہ کے بارے میں حکم کر رہا ہے، وہیں قرآن ساتھ ساتھ بات کرنے کا بھی طریقہ سکھا رہا ہے کہ مردوں کو بتا رہا ہے کہ پردے کے ذریعے سے عورتوں سے بات کرو، اور عورتوں کو سکھا رہا ہے کہ تمہیں اگر بات کرنا ہے تو نرم گفتگو نہیں کرنا ہے مردوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ وہ نرم گفتگو بھی تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان غلط راستے پہ تمہیں لے جائے. یہی سب کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے، لیکن آج ہم اس قرآن کی تعلیم کو بھول گئے، قرآن کے احکامات کو آج ہم بھول گئے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ یوسف کا جو انتخاب ہوا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے. سورہ یوسف کا انتخاب جو کیا ہے انہی وجہ سے کیا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ بگاڑ، یہ برائیاں جو پھیل رہی ہیں یہ سامنے ہمارے آئے، چونکہ ہمیں موقع نہیں ملتے اس طرح کی باتوں کو ہم سنا جائیں. اب ذرا حدیث آپ سن لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد
جب کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں ان دونوں کے علاوہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ سب سے خطرناک چیز سن لیجیے. آپ تو وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, کہیں کوئی غیر محرم مرد سامنے بیٹھا ہے, اس لیے منع کیا ہے شریعت نے اس چیز کو منع کیا ہے کہ مرد اور عورت, غیر محرم مرد عورت تنہا ایک جگہ نہ بیٹھیں. تنہا ایک جگہ بیٹھیں گے تو شیطان وساوس ڈالتا ہے, اور یہ فطری چیز ہے. اس طرح آج بہت سارے مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں, جب ان کے سامنے اس طرح کی بات کرو پردے وغیرہ کی تعلق سے یا شریعت کا پیغام سناؤ تو وہ کہتے ہیں ارے میاں دل کے ہم صاف ہیں, دل صاف ہونا چاہیے انسان کا. یہ سمجھ لیجئے اللہ انسان کا پیدا کرنے والا ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے. انسان کے بارے میں سب سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جب اللہ انسان کو کسی چیز کے بارے میں حکم دے رہا ہے تو یقینی چیز ہے کہ انسان کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے, وہ چیز ہے فطرت کے اندر انسان کے. اللہ ان چیزوں سے روک رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا, اے علی پہلی نگاہ تو معاف ہے, اگر غلطی سے اٹھ جائے غلط جگہ پہ تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن دوسری نگاہ نہ اٹھنے پائے. یہ شریعت کا ہمیں حکم ہے. تو فرمایا شیطان تمہارے درمیان ہوتا ہے, تم دو ہوتے ہو, غیر محرم مرد و عورت, تیسرا شیطان ہوتا ہے, وہ بہکاتا ہے, غلط بات کرتا ہے, غلط راستے پہ لے کے جا. اور شیطان کا تو کام ہی ہے, وہ تو انسان کو غلط راستے پہ لے کے جانا چاہتا ہے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے میرے زمانے میں ایسے لوگ نہیں ہیں, قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ آئیں گے اور وہ جہنمی لوگ ہوں گے, اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر. وہ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو ان میں سے ایک جو آج ہمارے موضوع کا حصہ ہے, ان میں آپ نے فرمایا وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنی ہوئی بھی جو ہے برہنہ ہوں گی, اللہ کی لعنت کی وہ مستحق ہیں. کیا مطلب؟ لباس پہننے کے بعد تھوڑی کوئی برہنہ ہوتا ہے. لباس پہننے کے بعد برہنہ ہونے کا مطلب علماء نے لکھا ہے وہ لباس ان کے باریک ہوں گے جس سے ان کے بدن اندر سے جھلک رہے ہوں گے. آج ہم دیکھیں, آج ہماری مارکیٹیں نیٹ سے بھری ہوئی ہیں, خواتین آج اس کو پسند کر رہی ہیں. آپ ضرور استعمال کریں لیکن ایسا لباس استعمال نہ کریں جس سے بدن ظاہر ہو. انسان کا بدن چھپانا لازمی ہے. ایسے آپ نے فرمایا یا ان کا اتنا چست لباس ہوگا کہ ان کے بدن کے نشو و نما اس سے ظاہر ہوگا. چست لباس پہننے سے شریعت نے منع کیا ہے, اور یہی آج ہماری عورتوں کی پسندیدہ چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنی ہوئی ہوں گی, ننگی ہوں گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا لباس اتنے چھوٹے ہوں گے کہ ان کے بدن سب کچھ ظاہر ہوگا. آج چھوٹے لباس ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر عام بات ہے, چلے جائیں شہروں کے اندر, انسان شرما جائے ایسے لباسوں کو دیکھ کر. ایسے ہی ہماری ماں بہنیں بہت سی دیندار بھی ہوتی ہیں لیکن وہ آدھی آستین کا استعمال کرتی ہے. گناہ کی بات ہے, بہت سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. وہاں آنے جانے والے غیر محرم گزر رہے ہیں, لیکن آج ہماری جو ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ آج ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے. لیکن میرا موضوع اصل میں پردے کا نہیں ہے, بات زیادہ لمبی یہاں ہو گئی, لیکن یہ ضروری تھا آج اس کے تعلق سے بات آئے, اس لیے کہ یہ جو قصہ چل رہا ہے یہاں شیطان کس طریقے سے زلیخا کے اوپر محنت کر رہا ہے, کس طریقے سے شیطان یوسف کے تعلق سے زلیخا کو ورغلا رہا ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ شیطان تو دشمن ہے, شیطان تو یہ کرتا ہے اپنا یہ کام. تو فرمایا وہ شیطان زلیخا کو بہکاتا ہے, ورغلاتا ہے, اور زلیخا یوسف کو گناہ کی دعوت دیتی ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ گناہوں سے بڑا ڈرتے ہیں, گناہوں سے ان کو بڑا ڈر لگتا ہے. حضرت یا یوسف علیہ السلام بھی گناہ سے ڈر رہے ہیں, اور گناہ سے ڈرنا ضروری ہے انسان کے لیے. یوسف علیہ السلام کو جس طاقت سے اس نے گناہ کی دعوت دی, وقالت حیت لک کہہ کر گناہ کی دعوت دی, حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی طاقت کے ساتھ کہا قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں, میں بھی اللہ سے پناہ چاہتا ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا گناہ کا کام. دیکھیے کوئی بندہ جب اس طرح کے گناہوں میں گھر جاتا ہے اور اس گناہ کو صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو وہ مقام اور مرتبہ دیتے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا. دیکھیے کیا ہوتا ہے, بعض مرتبہ کوئی انسان کوئی ایسے گناہ کی طرف پھنس گیا ہے تو وہ وہاں سے گناہ سے نکلتا کیسے؟ وہ ایسا نکلتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ میرے گھر والوں کو پتہ ہو جائے گا, امی ابو کو پتہ ہو جائے گا, میرے خاندان والے کیا کہیں گے. اگر وہ شادی شدہ ہوتی ہیں عورت تو وہ یہ سوچتی ہے
کہ میں اگر اس طرح کی کوئی کام کر رہی ہوں اور میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو مجھے طلاق ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. گویا کہ گناہ چھوڑ رہی ہے وہ، بے شک اس کو اجر ملے گا گناہ چھوڑنے پر، اس لیے کہ گناہ سے بچ رہی ہے، لیکن وہ جو گناہ چھوڑ رہی ہے وہ چھوڑنے کی وجہ کیا چیز بن رہی ہے؟ گناہ چھوڑنے کی جو وجہ بن رہی ہے اس کی وہ ڈر اور خوف ہے مخلوق کا، اس بنا پر وہ جو ہے اس گناہ سے بچ رہی ہے. لیکن ایک ڈر اور خوف اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جو گناہ چھوڑتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے. حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ابا کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ سب نہیں کہہ رہے. قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. وہ گناہ نہیں کر رہے، اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہے، وہ جانتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. میں آج کر لوں گا، قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس وقت میرے سب میرے سامنے ہوں گے، اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا اس موقع پر. یہ ڈر ہوتا ہے، یہ بڑا زبردست ہوتا ہے. آپ نے سنا ہے بنی اسرائیل کے 3 بندے ایک چٹان، ان کے ایک غار میں چھپے تھے، کسی وجہ سے ایک چٹان ان کے غار کے منہ پر آ گئی، ان کا راستہ روک دیا کہ وہ اندر ہی رہ گئے. تو ان لوگوں نے جو اللہ سے توبہ کری تھی اور اپنے نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دے کر جو دعا کری تھی، ان میں آپ کو یاد ہے کہ ایک بندے نے کہا تھا، اے اللہ مجھے ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی تھی، لیکن اے اللہ میں نے تیری خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا تھا. اے اللہ اگر تجھے میرا وہ ادب پسند ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے. اللہ نے اس کی چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا تھا. یہ واقعہ صحیح احادیث میں موجود ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگی. صرف اگر کوئی سایہ ہے تو اللہ کا عرش کا سایہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالی اس بندے کو اپنے عرش میں، 7 لوگ ہیں، میں 7 کا تذکرہ نہیں کر رہا، میرا وقت پورا ہو رہا ہے، میں صرف اس ایک کا تذکرہ کر رہا ہوں جس وقت ہمیں جس کا ہمارا تذکرہ چل رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا جس کو صاحب یعنی حسن و جمال والی اور عہدہ مرتبے والی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو، اور وہ بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اس کی گناہ کی دعوت کو نامنظور کیا ہو، اللہ اس بندے کو بھی عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. چونکہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. انسان جب مکمل طور پر گناہ پر قادر ہو جائے، گناہ کرنے پر کوئی رکاوٹ اس کے پاس نہ ہو، وہ صرف گناہ اللہ کی خوف کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. پہلے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کبھی ایسے امتحان کا وقت لے کے نہ آئے. اے اللہ کبھی ہمارے ساتھ ایسا وقت نہیں آئے. لیکن کبھی آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. کوئی ایسا وقت آ جائے تو انسان کسی بھی چیز کو نہ سوچے، بس یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے شریعت نے انسان کے دل کے اندر خوف خدا پیدا کیا ہے، اور خوف خدا ہی سب سے بڑا مرض ہے. انسان دنیا میں کسی کی وجہ سے نہیں بچ سکتا. اگر بچ سکتا ہے تو خوف خدا ایسی چیز ہے کہ گناہ سے بچ سکتا ہے. اگر اس کو کہا جائے ماں باپ تیرے دیکھ لیں گے، تو وہ ایسی جگہ جا کر جو گناہ کرے گا جہاں ماں باپ کبھی نہیں دیکھ سکتے. اگر اس کو معاشرے کی وجہ سے کہا جائے تو وہ معاشرے سے ہٹ کر گناہ کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کو اللہ کا خوف ڈال دیا جائے تو وہ جانتا ہے کہ انسان کہیں بھی چلے جائے اللہ کے نگاہ سے تو نہیں چھپ سکتا. تو اس لیے ضروری ہے اللہ کا خوف دلوں میں بچوں کو بھی بیٹھانا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر بھی ہونا چاہیے. تو زلیخا نے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی، اور یہ ایک آدھ مرتبہ نہیں دی. مفسرین نے لکھا ہے وقتاً فوقتاً گناہوں کی دعوت دیتی رہتی تھی. یوسف علیہ السلام اس کو اللہ کا ڈر بھی بتاتے تھے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ڈالتے تھے، اس کو بتاتے تھے کتنا خطرناک چیز ہے، قیامت کا نقشہ اس کے سامنے کھینچتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے وہ بار بار اس طرح کے گناہ کی دعوت دیتی تھی، اور اس کو گناہ سے روکنے کی، گناہ سے باز آنے کی حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح کی ترغیب دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اس نے گناہ کی بہت سخت دعوت دی جس کا تذکرہ آگے آئے گا. وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے کیا جائے گا.
تو یہاں سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اس نے گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے تین چیزیں ذکر کریں، ایک تو اللہ کی پناہ میں پکڑتا ہوں، دوسری چیز انہ ربی احسن مثوائی، انہوں نے دوسری چیز یہ کہی وہ بڑی زبردست ہے کہ میرا آقا اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہوا ہے، میں احسان فراموش نہیں ہونا چاہتا۔ عزیز مصر جو ہے اس نے مجھے یہاں کتنا اچھا گھر دیا، کتنی اچھی اس نے مجھے فیسلٹیاں دے رکھی ہے، کیسا رہنے کا مکان اس نے مجھے دے رکھا ہے، تمام چیزیں اس نے دیے ہیں۔ میں آقا میں اللہ رب العزت سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور میں اپنے آقا یعنی عزیز مصر کے ساتھ کوئی ایسا احسان فراموشی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے تو میرے ساتھ ایسا احسان کیا اور میں اس کے گھر والی کے ساتھ ایسے گناہ کا کام کروں؟ فرمایا اللہ کی پناہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ انہ لا یفلح الظالمون، یہ جملہ بھی بڑا زبردست ہے، انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ جو لفظ ہے نا، جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی، یہ جملے کے تعلق سے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو